السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں سبق لے کر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں گے۔ دین کی بات کو سننا اور آگے شیئر کرنا، آگے بھیجنا، یہ دونوں ثواب کے کام ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار مکہ نے پریشان کیا، ان پہ ظلم ڈھایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجرتیں کی ہیں نبوت کے بعد میں۔ پہلی ہجرت میں 12 آدمی اور 4 عورتیں ہیں۔ دوسری ہجرت میں 1 سال بعد 82 آدمی اور 12 عورتیں اس میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 سال کا جو بائیکاٹ رہا نبوت کے ساتھ، 7 سال کے بعد میں 3 سال کا جو بائیکاٹ رہا، یعنی 10 سال مکمل ہوئے، اور 10 سال کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ نے اتنے پریشان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ جب چند صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے اتنے ظلم ڈھائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحاباؤں نے یہ مشورہ کر لیا کہ یہاں سے مکہ چھوڑ دیں اور چھوڑ کر ہم کہیں پر چلے جائیں۔ رائے مشورہ سے طے ہوا کہ ہمیں طائف میں جانا ہے۔ طائف ایک بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں کے لوگ سمندروں میں شمار کیے جاتے تھے، ایک بڑی جماعت تھی وہاں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ اگر ہم وہاں چلے گئے اور ہم نے وہاں دین کی دعوت دی، اگر ہمارے کہے سننے سے وہ راہ راست پر آ گئے تو دین کے پھیلنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو آج مجھے یہی باتیں آپ کے سامنے 7 باتوں پر مختصر انداز مجھے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے مجھے بات کرنی ہے کہ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کس کے ساتھ گئے، پہلی بات۔ دوسری بات مجھے کرنی ہے کہ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ تیسری بات مجھے یہ کرنی ہے کہ وہ کون غلام تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے تھے۔ اور چوتھی بات مجھے یہ کرنی ہے کہ بر صغیر میں اسلام کو کس شخص نے تیزی کے ساتھ پھیلانے اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ کس شخص نے لیا بر صغیر میں۔ اور 5ویں چیز جن کون ہیں، اور 6ٹھی چیز یہ اس پہ بات کرنی ہے کہ جو فرشتے اس وقت آئے تو فرشتوں نے اس وقت میں کیا کہا۔ سب سے پہلے طائف کا ہی ذکر ہم کرتے ہیں۔ طائف، ملک طائف کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر گئے ہیں وہاں پر، تو ایک بہت بڑی مجبوری ہو گئی تھی۔ نماز پڑھنے میں، دین کے کام میں رکاوٹیں ہر روز آ رہی تھی، تو کفار مکہ نے آپ کو پریشان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے طائف چلے گئے۔ مکہ میں طائف میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ گئے ہیں تو وہاں پر 3 آدمیوں سے بات چیت ہوئی، اور وہ تینوں آدمی بھائی تھے آپس میں۔ تو ان سے کہا کہ آپ دین کی طرف، میں اللہ کا رسول اور آپ دین کی طرف آ جائیے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے بجائے دین کی بات کو سننے اور قبول کرنے کے، وہاں کی ایک مہمان آئے گھر پہ تو مہمان نوازی، کچھ پانی کچھ کھانے وغیرہ کے لیے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا بجائے دین کی بات سننے کے۔ اور انہوں نے ایسی باتیں کہی۔ کسی نے کہا کہ آپ کو ہی اللہ نے بس نبی بنایا، کوئی دنیا میں اور آپ کو نہیں ملا۔ کسی نے کہا کہ میں ایسے آدمی سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ ایک نے کہا کہ میں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی بات کو جھٹلانا یہ بھی ایک نقصان دہ ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں ایسے آدمی سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ یہ 3 آدمیوں سے وہاں پر بات ہوئی۔ لیکن میں بات یہ کر رہا تھا، طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کس کے ساتھ گئے تھے، پہلا سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹا تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ جسے گود لے لیا ہو کسی نے۔ ایسے ہی زید جو صحابی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بچہ تھا وہ منہ بولا بیٹا تھا، اس کو لے کر آپ طائف میں گئے تھے۔ اس کے بعد میں طائف 10 دن رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 10 دن تک ان کو کفر سے اور ان کو برے کاموں سے روکتے رہے، اور انہوں نے بجائے آپ کی بات کو سننے، آپ کی مدد کرنے کے، آپ پر انہوں نے بھی ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ 10 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس وہاں سے ہوئے۔ جب آپ طائف سے نکل رہے تو طائف کے لوگوں نے بچوں کو لگایا، انہوں نے تالیاں پیٹی، پتھریں مارے، اور انہوں نے شور و شگابہ کیا، یعنی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جوتے خون سے لہولہان ہو گئے، شریر پہ پتھر پڑ رہے تھے، اس شخص کے شریر پر جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، یہ ان کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا۔ دوسری بات یہاں کہ وہ فرشتے نے جب یہاں سے چلے تو طائف سے 3 میل کی دوری پر ایک باغ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پر ایک نام عداس نام کے غلام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے۔ وہاں اس سے باتیں ہوئی کیونکہ وہ بھی ایک نبی کو ماننے والا تو اس نبی کی قوم سے تھا، تو دونوں میں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو نبی تھا اس کے بارے میں بات چیت تو بہت خوش ہوا، اور وہ غلام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور پیش کیے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ فرشتوں نے اس وقت میں کیا کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکالا، آپ پر ظلم ڈھائے، تو اس وقت میں جبریل علیہ السلام آئے، اور ایک جو پہاڑوں پر متعین ایک فرشتہ تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے۔ اس فرشتہ نے کہا کہ اللہ کا نبی اگر آپ کہیں تو میں ان بستیوں کو الٹ کر دوں، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کچل دوں، کیونکہ میں پہاڑوں کی ذمہ داری میرے پاس ہے، میرے پاس اس کی ذمہ داری، اس طریقے سے آئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رحمت للعالمین، اس نے کہا کہ میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی آنے والی جو نسلیں آئیں گی وہ ایمان لائیں گی۔ اور پھر یہی ہوا۔ ابھی جو چوتھا 5واں سوال آ رہا ہے، بر صغیر میں اسلام کو کس نے پھیلایا اور کس نے قربانیاں دی؟ وہ وہیں سے نکل کر آیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں دے سکتا، میں ان کے لیے رحمت کی دعا دینے کے لیے آیا ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا کھڑا ہو جائے گا جو دین پھیلائے گا، دین کی بات کو سنے گا۔ اور پھر یہی ہوا۔ کچھ زمانے بعد محمد بن قاسم جو آئے ہندوستان میں اور جگہ جگہ، تو انہوں نے اسلام کو پھیلایا، بہت بڑی قربانیاں انہوں نے دی۔ یہ جو محمد بن قاسم تھا یہ وہی طائف سے ہی تھا جو بعد میں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ایک بات کہی، پھر وہ بات بہت دن بعد میں پوری ہو رہی ہے۔ اور چھٹا سوال یہ کہ جن کون تھے؟ جن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آئے تو ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، تو وہاں پہ جنات کی بستی تھی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو انہوں نے قرآن کے لیے ایمان کی دعوت دی، انہوں نے قرآن کو سیکھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ بہت سارے ایک سوال ہوتا ہے کہ جنات جو شیطان ہے، بہت کہتے ہیں کہ شیطان یہ ہے کہ یہ بھی ایک عالم تھا پہلے اور فرشتوں میں رہتا تھا، اس طریقے سے کہتے ہیں لوگ۔ نہیں، جو شیطان ہے یہ بھی جنات میں سے تھا، شیطان یہ جنات میں سے تھا، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا پہلے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی ہے کہ یہاں اشکال ہے وہ بھی دور ہو گیا۔ اور جو چھٹا سوال تھا ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے اور صحاباؤں نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طریقے سے دین کی دعوت دی ہے، وہ 3 طریقہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنانے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہ رہے تھے اس بستی کے لوگوں کو دعوت دی، ایک۔ دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنایا تھا، جو لوگ نبی کے جانچ پڑتال میں، صحاباؤں کی جانچ پڑتال میں کہیں سے آتے تھے تو ان کو دعوت دیتے، جب جیسا موقع ملتا تو ان کے لیے بھی دعوت دیتے۔ اور تیسرا راستہ یہ تھا، جو مکہ کے اندر عمرہ اور حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے جہاں سے بھی، تو جہاں موقع ملتا تھا ان کو بھی دین کی دعوت دیتے تھے، مذہب اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قربانی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔